اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین مالک یوم الدین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغصبهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ایک صلوات پڑھیے مومنین کرام و احباب اعزام، نفس مطمئنہ کے عنوان سے جن سلسلہ مباحث کو شروع کیا تھا، آج پروردگار عالم کے لطف و کرم سے ہم اپنے 5ویں مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ سے سہارا لیا گیا ہے وہ آیات مجیدہ سورہ مبارکہ فجر کی آخری آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات پاک میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس والے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پلٹ آ اپنے رب کی جانب اس حالت میں کہ تو اس سے راضی ہو، تو اس سے راضی ہو۔ فادخلی فی عبادی، بس داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، داخل ہو جا میری جنت۔ گزشتہ مجالس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور اس سے پہلے ارجعی یعنی پلٹ آ۔ ہم جب بھی کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں تو ایک آیت پڑھتے ہیں، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آج شاید میں آپ سے اسی انداز سے کلام کر سکوں۔ آگے اگر توفیقہ شامل حال ہوئی تو کچھ لوگ آپ کے لیے شاید آواز تیز ہو جائے، مگر صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ بے شک ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور طرف پلٹ کر جائیں گے۔ تو اب آپ نے ایک مطلب کی طرف غور کیا ہوگا کہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ نقطہ بیان کیا تھا کہ ارجعی الی ربک، پلٹ آ اپنے رب کی جانب، یعنی پلٹنا امام حسین علیہ السلام کا بھی رب کی جانب ہے، پلٹنا ایک مومن کا بھی رب کی جانب ہے، پلٹنا سب کا رب کی جانب ہے۔ لیکن اس سے آگے کا مرحلہ یہ ہے فادخلی فی عبادی، بس داخل ہو جا میرے بندوں میں، یعنی بندگی کے ساتھ پلٹنا اور ہے، بغیر بندگی کے پلٹنا اور ہے۔ سب کو پلٹ کے اسی کی طرف جانا ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ کوئی جوان مجھ سے مجلس کے بعد یہ سوال کرے کہ مولانا انا للہ و انا الیہ راجعون سے مراد تو یہی ہے کہ ہم سب اسی کی طرف سے آئے ہیں اور ہم سب اسی کی طرف پلٹ کر جائیں گے، تو اس میں کمال کہاں ہے؟ اس میں فضیلت کہاں ہے؟ فضیلت یہی مضمر ہے فادخلی فی عبادی میں،
کہ میری بندگی کے ساتھ پلٹو تاکہ میرے بندوں میں شامل ہوں، اور پھر جب میری بندگی کے ساتھ پلٹو گے تو میری ہی جنت میں جاؤ گے، کیونکہ جنت کے درجات ہیں۔ ان درجات میں ممکن ہے جنت کا ایک درجہ ہو کہ جہاں پر دودھ کی نہریں ہوں۔ ابھی تو میں نے اور آپ نے جنت کو نہیں دیکھا نا، کیونکہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اچھا ایک بات بتاتا چلوں، رفع یہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت بالفعل میرے اور آپ کے لیے جنت موجود ہے، اس وقت بالفعل بعض لوگوں کے لیے جہنم موجود ہے، درک نہیں کر پا رہے معاملہ کیا ہے۔ یعنی اگر عرفاء اور حکماء کے بقول کہ اپنی جنت کو بنانے کا بھی اختیار خدا نے مجھے دیا ہے اور اپنے جہنم کو بنانے کا اختیار بھی خدا نے مجھے دیا ہے، کیونکہ خدا ہے عادل۔ اب یہ اختیار میرے پاس ہے جس طرح موت کا اختیار میرے پاس ہے۔ موت خداوند متعال نے سب کے لیے رکھی ہے۔ کہیں قرآن میں کہا کل نفس ذائقۃ الموت، 3 مقامات پر اللہ تعالیٰ اسی آیت کو تکرار کر رہا ہے۔ ایک دفعہ بھی قرآن میں آ جاتا تو ہمارے لیے حجت تھا اور ہمارے لیے قابل عمل تھا، ہمیں یقین تھا اس پر۔ اگر ایک جگہ بھی قرآن میں بہت ساری آیات ہیں جو تکرار نہیں ہوئی، لیکن اس موت کے فلسفے کو خدا 3 مرتبہ تکرار کر رہا ہے، اور پھر 3 مرتبہ تکرار کرنے کے بعد خدا یہ ہمیں اس جانب متوجہ کرا کہ تمہیں پلٹ کر ہماری ہی طرف آنا ہے۔ وہ آپ نے بعض شعراء کے اشعار سنے ہیں نا، یا بعض شعار سنے ہیں، تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی علی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، من یمت یرنی، جو بھی مرے گا مجھے دیکھے گا۔ مومن مر رہا ہے تو بھی دیکھ رہا ہے، کافر مر رہا ہے تو بھی دیکھ رہا ہے، منافق مر رہا ہے تو بھی دیکھ رہا ہے، شیعہ مر رہا ہے تو بھی دیکھ رہا ہے۔ من یمت یرنی، جو بھی مرے گا مجھے دیکھے گا۔ کمال یہ ہے کہ کس عالم میں دیکھے۔ اگر ایمان کے عالم میں دیکھے گا تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی رحمت اور رافت شامل حال ہوگی۔ اگر نفاق کے عالم میں دیکھے گا تو علی ابن ابی طالب کا قہر شامل حال ہوگا۔ پس من یمت یرنی، جو بھی مرے گا دیکھے گا۔ اسی لیے آپ تاثرات سن دیں کہ فلاں مومن کے جنازے میں گئے تھے، جناب نے بڑی تکلیفیں زندگی میں اٹھائیں، لیکن جب مرے تو لگ رہا تھا پرسکون ہے۔ جس وقت موت آئی تو لگ رہا تھا پرسکون ہے۔ کیوں پرسکون ہے؟ اس لیے پرسکون ہے کہ جب مرتے وقت اپنی سب سے بڑی امید علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو نظروں کے سامنے دیکھ لیا تو اب سکون ہی سکون ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کو نظروں کے سامنے دیکھ لیا۔ اسی طریقے سے ہر شخص کو پلٹ کر وہیں جانا ہے، اور ہر شخص وہیں سے آیا ہے۔ یہ جو درجات طے ہوئے ہیں نا اس دنیا میں، بعض دفعہ ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہوگا جس کی طرف اشارہ کیا تھا، آج تھوڑی اس کی وضاحت کر دوں کہ آپ کیوں فرش اعضا پر آ کر بیٹھ رہے ہیں؟ آقا، ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہونے والا شخص کیوں اسلام کی ان حسین تعلیمات سے روشناس نہیں ہو پایا؟ اول یہ کہ ہر جگہ اب تبلیغات اتنی زیادہ واضح ہو چکی ہیں کہ اب کوئی حجت باقی نہیں بچی ہے۔ یعنی آپ دن میں 5 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا سنتے ہیں، حق تو ہے نا کہ تحقیق کی جائے۔ انسان کی فطرت کے اندر خدا کا وجود موجود ہے۔ کیا مقصد ہے خدا کا وجود موجود ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ اس فن کے متخصصین کو دیکھتے ہیں کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کی سماعت کی آزمائش ہوتی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کانوں کے پاس لے جا کر کوئی آواز پیدا کرتے ہیں جس سے بچہ متوجہ ہو۔ اگر سماعت درست ہے تو فوراً بچہ متوجہ ہوگا، ایسا ہی ہے نا؟ پھر تھوڑا بڑا ہوا، جیسے ہی بڑا ہوا آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، پیچھے کوئی آواز پیدا کریں وہ پلٹ کر دیکھے گا۔ یہ پلٹ کر دیکھنا انسان کی فطرت میں ہے۔ یعنی اگر یہ آواز آ رہی ہے تو اس آواز کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، پلٹ کے کیوں دیکھ رہا ہے؟ یہ آواز ایسے ہی آ گئی۔ وہ اس محرک کو جاننا چاہتا ہے، اس جستجو میں ہے اس محرک کی کہ جس کی وجہ سے یہ آواز پیدا ہوئی ہے۔ لہذا جیسے ہی آواز پیدا ہوگی پلٹ کر دیکھے گا، جیسے ہی کسی نقش کو دیکھے گا اس کے بنانے کی طرف، اس کے بنانے والے کی طرف توجہ جائے گی، جیسے ہی کسی صنعت کو دیکھے گا اس کے سانے کی طرف متوجہ ہوگا۔ یہ چیز اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے کہ کوئی ہے اس کائنات کو بنانے والا۔ پھر جب یہ فطرت اجاگر ہوتی ہے نا تحقیق کی، اور انسان اس تحقیق اور جستجو میں نکلتا ہے
تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ بنانے والا وحدہ لا شریک ہے. اسی لیے قرآن میں وجود خدا پر بحث نہیں ہے، خدا کی توحید پر بحث کی گئی ہے. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. قرآن میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نفس مطمئنہ سے مرتبط رکھیے اس بات کو. قرآن میں وجود خدا کو اس انداز سے دلیل نظم آئی ہے. دلیل نظم یعنی آپ کون و مکان پر غور کریں، اس کے بنانے والے کی طرف توجہ کریں، پھر لازمہ نکلے گا کہ بنانے والا وحدہ لا شریک ہے. قل هو اللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد سید الشہداء علیہ السلام کا پسندیدہ سورہ، جس کو امام حسین علیہ السلام اکثر پڑھا کرتے تھے. علماء تاکید کرتے ہیں کہ ماہ محرم میں کم سے کم 10 دن تک 100 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر امام حسین علیہ السلام کو ہدیہ کی جائے. اس کے بہت زیادہ معنوی برکات ہیں. سورہ امام حسین علیہ السلام کو بہت پسند تھا. امیر المومنین علیہ السلام اکثر اپنی نماز فجر میں اسی سورے کو 2 مرتبہ یعنی پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی پڑھا کرتے تھے. تو قرآن میں آپ کو جگہ جگہ آپ کو توحید کا درس ملے گا. خدا ہے، یہ تو خود قرآن بتا رہا ہے کہ خدا ہے. بھیجنے والا قرآن کو وحدہ لا شریک ہے، یہ قرآن کی آیات سے ظاہر ہوگا. اچھا، یہ قرآن کی آیت سے کیسے ظاہر ہوا؟ قرآن پر ایمان کے لیے ضروری ہے نا کہ ہم پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھیں. بھئی انہوں نے کہا ہے کہ یہ قرآن ہے، ہم نے کہا یہ قرآن ہے. انہوں نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے، ہم نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے. انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے مگر قرآن نہیں، ہم نے کہا حدیث قدسی ہے. انہوں نے کہا یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ میرا کلام ہے، ہم نے کہا یہ حدیث نبوی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ معصوم کا کلام ہے، ہم نے کہا یہ معصوم کا کلام ہے. ایسا ہی ہے نا گا. یعنی قرآن کے اوپر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود سب سے بڑھ کر دلیل ہے نا. مخبر صادق نے کہہ دیا کہ یہ قرآن ہے، ہم نے اس کو قرآن مان لیا. اب وہ مخبر صادق اور اس کے نمائندے کس نفس مطمئنہ کے ساتھ، کس کمال اطمینان کے ساتھ اس صحنے میں وارد ہو رہے ہیں کہ اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں. دیکھیں ایک عاقل شخص ہوتا ہے نا آغا، تو اگر وہ اپنے 100 روپے بھی کہیں خرچ کرتا ہے تو توجہ کرتا ہے یہ 100 روپے میں جو خرچ کر رہا ہوں صحیح ہے یا نہیں ہے. اگر عقل ہوگی ایسے کر کے صفی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں اگر عقل بھی ہے اور مال بھی ہے تو اس مال میں سے بھی ایک حقیر رقم 100 روپے بھی اگر کسی کو دے رہا ہوتا ہے نا، کوئی اگر اس کے سامنے دستے سوال دراز کرے تو یہ سوچ کر دیتا ہے کہ اس کو دینا صحیح ہے یا نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے اگر دیندار شخص دے رہا ہے تو سوچے گا ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو معصیت میں استعمال کرے، ایسا تو نہیں ہے خلاف خدا استعمال کرے، ایسا تو نہیں ہے خلاف صحت استعمال کرے، ایسا تو نہیں ہے خلاف وطن و ملک استعمال کرے. 100 روپے دیتے ہوئے انسان اتنا سوچتا ہے. اب اگر بات آئے کثیر مال کی تو کیا انسان نہیں سوچے گا؟ اگر بات آئے جان کی تو کیا انسان نہیں سوچے گا؟ اگر بات جان سے بڑھ کر آ جائے اولاد کی تو کیا انسان توجہ نہیں کرے گا؟ اور اولاد سے بڑھ کر بات آ جائے ناموس کی تو کیا انسان اس طرح متوجہ نہیں ہوگا؟ اب آ کر دیکھیے کربلا کے میدان میں نفس مطمئنہ کے ساتھ حسین ابن علی نے کیا کیا قربان کیا. کربلا میں امام حسین علیہ السلام کیا کیا قربان کرتے ہوئے دکھائی دیے. اپنا مال اللہ کی راہ میں دے دیا، اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دی، اپنے اصحاب اللہ کی راہ میں دے دیے، اپنی اولاد اللہ کی راہ میں دے دی، حتیٰ اپنی بہنوں کی چادر تک اللہ کی راہ میں دے دی. اور جب بات ہم عقل مند انسان کی کریں نا تو اور ہے. جب اس کی بات کی جائے کہ جس کے اختیار میں عقل ہے، جن کے بارے میں روایات اس طریقے کی آئی ہوں، مثلا امام حسن مجتبی علیہ السلام. اس سے بلند ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
امام حسن مجتبی کے لیے ہمارے پاس ایک روایت ہے، لو کان العقل رجلا لکان الحسن، اگر عقل کسی مرد کی صورت میں ظاہر ہوتی تو اس مرد کا نام حسن ہوتا، یعنی مجسم عقل۔ میں اور آپ اپنی عقل کا بہت کم حصہ استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد یہ تجزیہ و تحلیل کرتے ہیں کہ یہ مال یہاں خرچ کیا جانا چاہیے یا نہیں کیا جانا چاہیے، اس میدان میں مجھے وارد ہونا ہے یا نہیں ہونا، یہاں پر اگر قربانی دوں گا تو فائدہ مند ہوگا یا نہیں ہوگا، مجھے اس کی حفاظت کے لیے کیا کام کرنا ہے، کس چیز کے لیے قربانی دینے جا رہا ہوں، کس چیز کے لیے مال خرچ کرنے جا رہا ہوں، کس چیز کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں، یہ کم عقل رکھنے کے باوجود اتنا تجزیہ و تحلیل کرتے ہیں۔ امام وہ کہ جس کی عقل کامل ہو، وہ اگر کسی صحنے میں وارد ہو اور اپنا سب کچھ قربان کر دے تو اب آپ مجھے بتائیے وہ سب کچھ کس کے لیے قربان کر رہا ہے؟ یعنی ثابت ہوا کہ جس کے لیے قربان کیا جا رہا ہے اس کی ارزش، اس کی اہمیت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ ان تمام قربانیوں سے بالا ہے۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تم نہیں دیکھ رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، تم نہیں دیکھ رہے کہ باطل پر عمل کیا جا رہا ہے۔ جب تمہارے آباء و اجداد کی رسم و رواج پر ٹھیس پہنچتی ہے تو بلک جاتے ہو، تڑپ جاتے ہو، لیکن جب اللہ کے دین کے اوپر بات آتی ہے تو خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ حسین ابن علی علیہ السلام قیام کربلا سے 2 سال پہلے خطبہ منی میں باقاعدہ علماء کو، باقاعدہ اصحاب کو، باقاعدہ تابعین کو جھنجھوڑتے ہوئے یہ بات کہہ رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے ہو تم پر کون حکومت کر رہا ہے؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ جب تمہارے آباء و اجداد کی کسی رسم کو ٹھیس پہنچے تو کتنا بلکتے ہو، کتنا تڑپتے ہو۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے، میرے والد کی تصویر کو اگر کوئی جلا دے تو مجھے کیسا احساس ہوگا؟ کیا کیفیت ہوگی میری؟ کیا کیفیت ہونی چاہیے میری؟ اچھا میرے والد کوئی مقدسات دین میں سے ہیں، میرے والد کوئی دینی شخصیت تھے، میں اس لیے مثال دے رہا ہوں اپنی طرف، آپ سب اپنے اپنے اوپر منطبق کیجئے۔ اس کا تو ڈائریکٹلی رابطہ مجھ سے نا، میں لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ قرآن کی 2 مرتبہ بے حرمتی ہو گئی، قرآن مجید کو 2 مرتبہ جلا دیا گیا۔ اگر ہماری مجالس میں اس بات پر صدائے احتجاج بلند نہ ہو اور اس موضوع کے علاوہ دوسرے تمام موضوعات ڈسکس کیے جا رہے ہوں تو سمجھ جائیے خطبہ منی کی طرف مجھے اور آپ کو توجہ کرنی چاہیے۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے حق پر عمل نہیں ہو رہا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ باطل پر عمل کیا جا رہا ہے؟ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا دین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تمہارے آباء و اجداد کی رسومات کو ٹھیس پہنچ جائے تو بلک جاتے ہو، تم شعار کے پیچھے پڑے ہو کہ فلاں نے یہ نعرہ کیوں لگا دیا، فلاں نے وہ نعرہ کیوں لگا دیا۔ ارے قرآن جل رہا ہے، اس کے خلاف تو صدائے احتجاج بلند کرو، اس صحنے میں تو وارد ہو۔ کیا سبب ہے کہ ایک ہی طبقے کے علماء مسنگ پرسن کا مسئلہ ہو وہ میدان میں موجود، عاشورہ کے خلاف کوئی سازش ہو وہ میدان میں موجود، عزاداری کے خلاف کوئی سازش ہو وہ میدان میں موجود۔ آقا جان سوال تو کیجئے نا، سوال تو کر سکتے ہیں آپ۔ مثلا جو حاجی آقا آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو کیا کیا کرنا ہے، ان سے سوال تو کیجئے کہ آقا کسی حق کے میدان میں عزاداری پر مسئلہ آئے، قرآن پر مسئلہ آئے، سامرہ پر حملہ ہو، جناب زینب کا روزہ خطرے میں ہو، سامرہ کو ڈھا دیا جائے، بقی کا معاملہ آئے، قدس کا معاملہ آئے، مجلس کا معاملہ آئے، پابندیوں کا معاملہ آئے، امام زمانہ کی توہین ہو، آپ کہیں نظر نہیں آتے، آپ کا چہرہ کہیں دکھائی نہیں دیتا، اور اس کے بعد تشیع کی زمام کو اپنے ہاتھ میں تھامنا چاہتے ہیں۔ تشیع مکتب جامد نہیں ہے، مکتب متحرک ہے۔ تشیع نے 1400 سال سے حسین ابن علی کی یاد کو اس لیے تازہ کیا ہے کہ حسین نے ہمیں عزت کا درس دیا ہے، امام حسین علیہ السلام نے ہمیں عزت کا درس دیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ ایک اور بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔
حتاکی کرنے کا نام حسینیت نہیں ہے، میدان عمل میں ڈٹنے کا نام حسینیت ہے۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کسی کی نیت پر مجھے شک نہیں ہے، کسی کی نیت پہ شک نہیں ہے، ڈائریکشن صحیح رکھیے، رجحان آپ کا صحیح جانب ہو، چہرہ آپ کا صحیح جانب ہو۔ دیکھیں سید الشہداء علیہ السلام خطبہ مینا میں کیا فرمان ہے، کمال اطمینان کے ساتھ، جبکہ چاروں طرف امام حسین علیہ السلام کے جاسوس پھیلے ہوئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام فرمایا تم نہیں دیکھ رہے؟ اور اسی خطبے میں امام حسین علیہ السلام نے امیر المومنین کے وہ فضائل بیان کیے ہیں کہ انشاءاللہ اگلی نشستوں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ جو فضائل اس مجمع میں بیان کرنا واقعا امام حسین علیہ السلام کا کمال تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام امیر المومنین کے فضائل سے کہاں استفادہ کر رہے ہیں، کہاں استفادہ کیا جا رہا ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام مولا کے فضائل کہاں پڑھ رہے ہیں؟ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکید ہے نا، مل کی صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ زینوا مجالسکم بذکر علی، اپنی مجالس کو علی کے ذکر سے زینت دو، کیونکہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذکر میں وہ تحرک ہے، وہ بیداری ہے، وہ شجاعت ہے، وہ حوصلہ ہے کہ جو قوم علی کا ذکر کرتی ہے وہ ہمیشہ کامیاب رہتی ہے۔ جو قوم علی کا ذکر کرتی ہے وہ ہمیشہ کامیاب رہتی ہے، جو قوم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر کرتی ہے وہ ہمیشہ پیروز رہتی ہے۔ سرکار فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی، اپنی مجالس کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ امام حسین علیہ السلام نے خطبہ مینا میں پہلی حدیث جو امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے بیان کی، لوگوں کو متوجہ کیا، لوگوں کے ذہنوں سے مٹائے جا رہے تھے یہ فضائل۔ دیکھیں امیر المومنین وہ مظلوم ہستی ہیں کہ جن کے فضائل کو پوری حکومتوں نے چھپانا چاہا ہے، پوری حکومتوں نے۔ جہاں امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل نظر آئے وہاں سے لوگ کنارہ کشی کرتے ہوئے نظر آئے۔ اتنی مظلوم ہستی ہیں کہ وہ علی کے جس کے فضائل بار بار رسول اللہ بیان کرتے تھے، ایک بار نہیں آگا، بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بلخص اور اہل بیت اطہار علیہ السلام میں سے فرد کے فضائل کو بیان کیا ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل تھا، یہ فعل رسول تھا، اس پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا تھا۔ مثلا آپ توجہ کریں، میں ممبر پر بیٹھ کر اگر آپ کے سامنے یہ بیان کروں کہ جناب میرا بھتیجا بہت اچھا ڈاکٹر ہے، میرا چچا زاد جو ہے وہ بہت شجاع آدمی ہے، میری دختر کے فضائل یہ، میرے بیٹے کے فضائل یہ، میری والدہ کے فضائل یہ، میرے والد کے فضائل یہ، آپ ایک دفعہ شاید سن لیں، ایک دفعہ شاید آپ سے برداشت ہو جائے اس احترام میں کہ مولانا کے سر پہ امامہ ہے۔ میں جب دوسری دفعہ یہ بات کرنا شروع کروں گا نا، آپ کروٹیں بدلنا شروع کر دیں گے، پہلو بدلنا شروع کر دیں گے۔ پھر جب میں تیسری دفعہ یہ بات کروں گا نا تو آپ ہی میں سے کوئی کھڑا ہوگا اور ہو کر کہے گا مولانا یہ ممبر اس لیے تھوڑی ہے کہ آپ اپنی باتیں کرتے رہیں۔ اس ممبر کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر آ کر دین کی تعلیمات کو پہنچایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ممبر پر کس طرح دین پہنچاتے تھے؟ ان سے زیادہ حق کے ساتھ کوئی دین پہنچا سکتا ہے؟ لیکن رسول نے دین کو کیسے پہنچایا؟ رسول نے دین کو ایسے پہنچایا کہ رسول ممبر پر بیٹھے خطبہ دے رہے ہیں، مجلس میں امام حسین داخل ہوئے، عالم ظاہر میں امام حسین علیہ السلام کے قدم ان کی قبا میں، اب اس سے اگلا جملہ آپ خود مکمل کریں، میں نہیں کہوں گا، کیونکہ بعض چیزیں عالم ظاہر میں ائمہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ جو اتفاقات آپ کو نظر آتے ہیں وہ دوسروں کی ہدایت کے لیے اور دوسروں کو سمجھانے کے لیے ہوا کرتے ہیں، ورنہ میری زبان قاصر ہے یہ کہنے سے کہ میں یہ کہوں کہ امام حسین کا قدم الجھ گیا۔ حسین ابن علی الجھا نہیں کرتے، حسین ابن علی طاغوت کو الجھا دیتے۔ یزیدیت کو کربلا کے میدان میں لا کر ایسا الجھایا کہ یزید کو پھر فرار کا موقع نہیں ملا۔ وہ جو حسین ابن علی نے زمین خریدی تھی نا، وہ حصار تھا حسین ابن علی کا، ظاہراً لشکر حسین ابن علی کٹ کٹ کر گر رہا تھا، لیکن وہاں تلوار یزید کی فکر پر چل رہی تھی۔ اس طرف توجہ کرتے امام حسین علیہ السلام نے جو کام کی۔ امام داخل ہوئے مسجد میں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام کی کیفیت کو دیکھا، ممبر کو چھوڑ دیا، خطبے کو توڑ دیا، مجمع کو چیرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے پہ گرا. اور فرض کریں یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے محراب میں، دروازہ وہ ہے، بلو فرضنا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، ممکن ہے دائیں بائیں جانب ہو لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کو چھوڑا، مجمع کو چیرا، حسین ابن علی علیہ السلام کو آغوش میں لیا، کم سن تھے نا عالم ظاہر میں، امام حسین کو آغوش میں لیا، دوبارہ ممبر پر آ کر بیٹھ گئے. اچھا کوئی تو یہ کہہ سکتا تھا نا یا رسول اللہ ہم سے کہہ دیا ہوتا. علامہ ذیشان جوادی صاحب نے بہت اچھا گریز لگایا، بہت اچھی طریقے سے اس نقطے کو بیان کیا ہے، خداوند متعال ان کے درجات بلند فرمائے. علامہ ذیشان جوادی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب مسجد میں آئے اور ان عوامل کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کے بدن میں لغزش آئی اور ڈگمگانے لگے، تو امام حسین علیہ السلام کو رسول اللہ نے خود جا کر تھاما. چاہتے تو کسی اصحاب میں سے کسی سے کہہ سکتے تھے کہ تم سنبھال لو، لیکن رسول اللہ یہ موقع نہیں دینا چاہ رہے تھے کہ جب امامت ڈگمگا رہی تھی تو ہم نے سنبھالا. دیکھ رہے ایک عالم کی فکر کہاں تک جا رہی ہے. رسول اللہ کسی کو یہ موقع نہیں دینا چاہتے تھے، لہٰذا امام حسین علیہ السلام کو لے کر آئے، تعارف کرائے، ھذا حسین فعرفوہ، یہ حسین ہے، انہیں پہچانو. اچھا یہ کہہ دیا نا امام حسین علیہ السلام کے لیے رسول اللہ نے، یہ جو کہنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، مجمع میں سے کوئی کھڑا ہوا جس نے کہا ہو کہ رسول اللہ ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ حسین ہے، آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ تو تحصیل حاصل ہے، یعنی جو بات ہمیں پہلے سے پتہ ہے آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ مجمع سے کسی کا نہ کہنا بتا رہے کہ جو رسول اللہ پہنچانا چاہ رہے تھے وہ پہنچ گیا. اسی طریقے سے رسول اللہ نے کبھی فاطمہ کے فضائل، کبھی علی کے فضائل، کبھی حسین کے فضائل، کبھی اہل بیت کے فضائل، کبھی امام رضا کے فضائل، کبھی ان کی زیارت کے فضائل، یعنی مسلسل بیان کیے ہیں. کسی کا نہ کھڑا ہونا ان فضائل کے اعتراض میں بتا رہا ہے کہ جو اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں سب سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول بیان ضرور کر رہے ہیں، مگر یہ بیان اللہ کی جانب سے آ رہا ہے، یہ بیان اللہ کروانا چاہ رہا ہے. لہذا اب جو امام حسین علیہ السلام کے فضائل کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر سے بیان کیا ہے تو وہ عادی طریقے سے نہیں کیا ہے، وہ صراحت کے ساتھ فضائل کو بیان کیا ہے. ایک درود پڑھ دے بلکہ محمد والے. تم نہیں دیکھ رہے دین پر عمل نہیں ہو رہا، وہی حسین کہہ رہے ہیں جن کے لیے رسول اللہ نے کہا تھا ھذا حسین فعرفوہ وانصروہ. یہ حسین وہ ہیں کہ ان کو پہچانو اور ان کی مدد و نصرت کرو. اسی مجمع سے، اب اس مجمع کو یاد ہوگا نا کون ہے حسین؟ اصحاب کا مجمع ہے، تابعین کا مجمع ہے، تابعین نے اپنے آبا و اجداد سے سنا ہوگا. علماء کا مجمع ہے، کیا نہیں جانتے؟ آج 1400 سال بعد میں اور آپ سنتے امام حسین کی فضیلت. اتنے رکوانے کے باوجود، اتنی پابندیوں کے باوجود کہ مولا علی علیہ السلام بالاخص و اہل بیت اطہار علیہ السلام بالعموم ان کے فضائل کو رکوانے کے لیے جتنی مشنریز نے کام کیا ہے نا، اتنا کام کسی اور چیز کے لیے نہیں ہوا. کاش کہ اتنا کام دین کی تبلیغ کے لیے کیا جاتا تو آج دین شرق و غرب تک پھیلا ہوا ہوتا. آج وہ بنیادیں ہموار ہو رہی ہوتی ہیں. اہل بیت کے فضائل کو بہت کتمان کیا گیا. امام حسین اسی خطبے میں فضائل کو بیان کر رہے ہیں. یہ جو کتمان کیا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل کا، اس کے باوجود آج بھی ہمارے پاس جس ذات کے سب سے زیادہ فضائل موجود ہیں نا، اور یہ میرا اعتراف نہیں ہے، یہ اہل سنت علماء کا اعتراف ہے کہ صحیح احادیث میں آج بھی جس ذات کے سب سے زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں اس ذات کا نام علی ابن ابی طالب ہے. مل کے صلوات پڑھیں محمد والے. اتنا چھپانے کے باوجود، اتنا مٹانے کے باوجود، اتنے کتاب خانے دریا برد کرنے کے باوجود، امام حسین علیہ السلام منا کے میدان میں، منا کے خطبے میں امیر المومنین کے فضائل کو بیان کر رہے ہیں. پوچھ رہے ہیں اصحاب سے، قسم دے رہے، انشدکم اللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، رسول اللہ نے جب عقد مواقعات قائم کیا اصحاب اور انصار کے درمیان، مہاجر اور انصار کے درمیان، بتاؤ رسول نے اپنا بھائی کس کو بنایا؟ کیا علی ابن ابی طالب کے سوا کوئی اور تھا جو رسول کا بھائی تھا؟ تو آپ جب نعرہ لگایا کریں تو یہ نعرہ نہ لگایا کریں کہ علی و فلاں بھائی بھائی. کہا تھا نا ایک مولانا نے کہ یہ نعرہ نہ لگایا کریں، بلکہ نعرہ کیا لگائیں؟
علی اور نبی بھائی بھائی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بھائی علی کو قرار دیا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد پر۔ یہ بات یاد دلانے والی ہے لوگوں کو کہ رسول اللہ کا بھائی کون بنا فی الدنیا والآخرہ؟ علی ابن ابی طالب کا علم کس کو دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ علی ابن ابی طالب۔ یہ فضائل امیر المومنین علیہ السلام کہاں پر پڑھ رہے ہیں؟ امام حسین خطبہ منہ میں۔ ہم میں سے بعض روشن فکر اگر ہوتے تو شاید یہ کہتے ہوئے نظر آتے مولا اس وقت ان فضائل کی ضرورت کیا؟ نہیں، فضائل کی ضرورت ہر وقت ہے، تاکہ مقام علوی کو دنیا پہچانے، اور پھر جو علوی وراثت کے ورثے دار ہیں ان کو پہچانے۔ جب ان کو پہچانا جائے گا جبھی تو صحیح راہ میں دنیا حرکت کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ جب ان کو ہی نہ پہچانا جائے، جب انہی کی معرفت حاصل نہ ہو، جب انہی کی شناخت نہ ہو، تو پھر دنیا صحیح ڈائریکشن میں نہیں جا سکتی۔ یہ جو دوسری مرتبہ قرآن کی اس ملعون نے توہین کی ہے نا سویڈن میں، اس نے اس کے ساتھ ساتھ ملت عراق، کیونکہ سب سے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی جب پرچم امام حسین علیہ السلام بلند ہوا ہے تو وہ قرآن شریف ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، نیچے بھی سارے عزادار ہاتھ میں قرآن مجید لیے ہوئے ہیں۔ وہاں سے مقام معظم رہبری کا سخت بیان اس کے خلاف آیا۔ اس کو پتہ چل گیا کہ کون اہل قرآن ہیں جو قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، تو اگلی دفعہ جو اس نے توہین کی تو صرف قرآن کو نہیں جلایا بلکہ ان لوگوں کی تصاویر اور اس قوم کا پرچم بھی جلایا جو قرآن کی حمایت میں نکلے تھے۔ یعنی معلوم ہوا کہ 1400 سال سے جو آپ کو امام حسین کے نام لینے کے سبب مارا جا رہا ہے نا، یہ بغض آپ سے نہیں ہے، یہ بغض حسین ابن علی سے ہے۔ جس طرح وہاں بغض صرف قرآن صرف ان لوگوں سے نہیں ہے بلکہ قرآن کی وجہ سے ہے، اسی طرح آپ سے بھی بغض اسی لیے ہے۔ بس اگر کوئی ہم سے دشمنی اس لیے رکھتا ہے کہ ہم حسین کے عزادار ہیں تو ہمیں یہ دشمنی قبول۔ ہم آپ کی ہدایت کے لیے بیان دیتے جائیں گے لیکن اس راہ سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ راہ بے شمار۔ اللہ کی لعنت ہو امام حسین علیہ السلام کے قاتلین پر۔ اس راہ سے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اس راہ سے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں جو امام حسین علیہ السلام نے اطمینان ہمارے قلوب کو عطا کیا۔ خود نفس مطمئنہ تھے، اپنی قوم کو بھی اطمینان پر فائز کر دیا۔ ایک مثال دیتا چلوں اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام، کیونکہ اب میرا گلا بھی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو اصحاب تھے نا، انہوں نے اپنے آپ کو فنا کی اس منزل پر پہنچا دیا کہ بقا سے متصل ہو گئے۔ لغت میں آپ جب فنا کی تعریف ڈھونڈیں گے تو آپ کے سامنے آئے گا نابودی، ہلاکت، تباہ ہو جانا، مٹ جانا۔ لیکن علماء عرفان کی لغت میں آپ جب فنا کی تعبیر ڈھونڈیں گے تو ہوگا بقا، نور سے اتصال، ابدی حیات۔ تو علم عرفان میں فنا کے معنی کچھ اور ہیں، اور کربلا کی عرفانیت ہمیں سکھاتی ہے کہ حر جس طرح سے امام حسین علیہ السلام سے آ کر ملحق ہوئے، تو وہ الحاق جو حر کا تھا نا، وہ الحاق حر کو ظلمات سے نور کی طرف لے کر آ گیا۔ ایک مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں، پھر دوں گا اس موقع کی مناسبت سے۔ دیکھیں یہ پانی آپ کے سامنے ہے، یہ فقہ میں حکم رکھتا ہے آب قلیل کا۔ یہ فقہ میں کیا حکم رکھتا ہے؟ آب قلیل کا۔ آب قلیل کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر اس سے کوئی ایسی شے متصل ہو جائے جو اس کے رنگ کو نہ بھی بدلے، جو اس کی بو کو نہ بھی بدلے، جو اس کے ذائقے کو نہ بھی بدلے، اور وہ طاہر نہ ہو، تو اس پانی پر حکم کیا لگ جائے گا؟ لگ جائے گا نا حکم۔ یعنی یہ پانی طاہر نہیں رہے گا اگر رنگ نہیں بدلا، رنگ تو ویسا ہی ہے، بو نہیں بدلی، بو تو پانی کی ویسے ہی ہے، ذائقہ نہیں بدلا، ذائقہ بھی وہی ہے، لیکن پانی سے آپ وضو نہیں کر سکتے، اس پانی کو آپ پی نہیں سکتے کیونکہ حکم بدل گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟
حر نے جو لجام فرس ابو عبداللہ پر ہاتھ ڈالا تھا، جانتے ہیں کتنا بڑا جرم تھا؟ جانتے ہیں کیسا حکم بدل گیا تھا؟ ابھی بارش ہو رہی ہے اس لیے مثال دے رہا ہوں۔ حر نے کیا کیا؟ جیسے ہی حر کا حکم بدلا نا، حر فوراً متوجہ ہو گئے۔ توجہ رکھیے گا، توجہ کی بہت ضرورت ہے۔ حر فوراً متوجہ ہو گئے۔ حر نے اب اگر مجھے اس پانی کو، اس کا حکم بدلنا ہو، اس کو طہارت کی طرف لے جانا ہو تو کیا کروں؟ اس کو پاک کیسے کروں؟ کیا اس کے پاک کرنے کا کوئی سلیقہ شریعت نے بتایا ہے؟ جی بالکل بتایا ہے۔ اس کے پاک کرنے کا سلیقہ یہ ہے کہ آپ اس کو کڑ سے متصل کر دیں۔ آپ اس کو، یا آپ آب باران ہے نا، بارش کا پانی ہے، آپ اس کو بارش کے پانی سے متصل کر دیں۔ اسی پیمانے کو لے جا کر آپ بارش کے نیچے رکھ دیں۔ جیسے ہی بارش کا پانی اس سے متصل ہوگا، یہ قلیل کثیر میں بدل جائے گا، یہ پاک بھی ہو جائے گا، پھر یہ آب قلیل نہیں کہلائے گا۔ ایک اور آسان مثال دوں، آپ اسی پانی کو جا کر دریا میں ڈال دیں۔ آپ اسی پانی کو جا کر دریا میں ڈال دیں، اب آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ پانی کون سا ہے؟ یہ پانی قلیل ہے، لیکن جب دریا میں چلا گیا تو کیا ہو گیا؟ بدل گیا نا، کثیر میں، کثرت میں بدل گیا۔ قلت کو کثرت میں حسین نے ایسے ہی بدلا ہے۔ اب اس پر حکم طہارت کا ہے، اب اس پر حکم قلیل کا نہیں ہے، کثیر کا ہے۔ اب اس پر حکم کچھ اور ہے۔ پہلے ظلمات میں تھے، نور کے دریا سے متصل کر دیا، نورانی ہو گئے۔ پہلے قلیل تھے، کثیر سے منبع کو اپنے آپ کو متصل کر دیا۔ اب حکم بدل گیا، اب حر حر نہیں ہے، حسینی ہے۔ اب حبیب حبیب نہیں ہے، حسینی ہے۔ اب جون جون نہیں ہے، حسینی ہے۔ یہ فنا کی منزل کو سمجھیے جس کو میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ کیسے امام حسین نے، جو میں نے 3 روایات آپ کے سامنے پیش کی تھی، سید الشہداء نفس مطمئنہ، امیر المومنین نفس مطمئنہ، ان کی ولایت کا اعتراف کرنے والے نفس مطمئنہ۔ خوب امیر المومنین اور سید الشہداء کا سمجھ میں آتا ہے نفس مطمئنہ ہی، ہم کیسے نفس مطمئنہ بن گئے؟ اگر آپ اپنے آپ کو حسین کے ساتھ متصل کر دیں، اگر اس نور کے دریا میں غرق ہو جائے تو اس نور کے دریا میں غرق ہونا آپ کی نجات کا ضامن ہے۔ مل کے صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں مل کے، محمد وآل محمد۔ یہ عزا امام حسین علیہ السلام کی طاقت ہے کہ پورے سال جو ہم مختلف عوامل میں مبتلا ہو کر اپنے حکم کو تبدیل کرتے ہیں، ایک ہلال محرم ہمیں اس نور کے منبع سے، مخزن سے متصل کر کے مطہر کر دیتا ہے۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اور ایک اور بات، جب تک یہ پانی اس گلاس میں تھا اور اس کا حکم تبدیل ہو گیا تھا، صحیح سے سمجھیے گا اس کو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ گلاس کے پانی سے آپ وضو نہیں کر سکتے، اگر حکم بدل جائے تو آپ وضو نہیں کر سکتے۔ جب تک یہ گلاس کا پانی گلاس میں تھا اور اپنا حکم بدلے ہوئے تھا تو اس سے وضو نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس نے جیسے ہی اپنے آپ کو دریا سے متصل کیا، نہ صرف یہ کہ طاہر ہونے کا حکم لگ گیا، توجہ رکھیے گا، توجہ رکھیے گا، نہ صرف یہ کہ خود پاک ہو گیا بلکہ پاک کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو گئی۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ ایک شب میں حر نے کیسے اپنے آپ کو ظلمات سے نور کی طرف ہجرت کر کے دکھایا، اور مجھے اور آپ کو درس دیا کہ اگر آج بھی دور ہو قریب آ جاؤ، آج بھی دور ہو تو قریب آ جاؤ، آ جاؤ حسین ابن علی علیہ السلام کے نزدیک۔ جب ان کے قریب آ جاؤ گے نا تو یہ ایسے طاہر ہے کہ جو ان کے قریب آ جاتا ہے وہ خود بھی مطہر ہو جاتا ہے۔ تو جب ملائک روٹیاں لے کر گئے تھے نا، فضہ کی روٹی کو اسی لیے الگ نہیں کیا تھا کیونکہ فضہ نور کی اس وادی میں ایسی غرق تھی کہ اب ملائکہ نہیں پہچان پا رہے کہ کون سی روٹیاں فاطمہ کی ہیں، کون سی فضہ کی ہیں۔ مل کے صلوات پڑھے محمد وآل۔ اس نور کی وادی سے مجھے اور آپ کو متمسک ہونا ہے، اس نور کی وادی سے مجھے اور آپ کو الحاق کرنا ہے، اس نور کی وادی سے متصل ہونا ہے۔ جب نور کی وادی سے متصل ہو گئے تو یہاں بھی دنیا سنورے گی، وہاں بھی دنیا سنورے گی، اور یہی امام حسین علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو سکھایا۔ راستے پر امام حسین علیہ السلام نے خطبات دی،
راستے پر امام حسین علیہ السلام نے اپنی طرف دعوت دی. حسین مجبور نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ کوئی امام حسین کا ساتھ نہ دیتا، امام حسین قیام کرتے. وقت قیام آ چکا تھا اور اس قیام کے لیے مقدمہ امام حسن نے فراہم کیا. اس قیام کے لیے مقدمہ امام علی کے 25 سال کے صبر نے فراہم کیا. اس قیام کے لیے مقدمہ فاطمہ زہرا کا در و دیوار کے درمیان آنا تھا. اسی قیام کا ایک مقدمہ امیر المومنین کے گلے میں رسم تھی. یہ کربلا کو آپ اتفاقی واقعہ نہ سمجھیں. کربلا کی باقاعدہ آمادگی کرائی گئی ہے. انشاءاللہ حضرت عباس کے مصائب میں پڑھوں گا. طلب کی حسین ابن علی علیہ السلام نے کربلا کے بعض مجاہدین کے لیے مانگا ہے خدا سے. ان میں سے ایک ذات ایسی ہے کہ جس کو امام حسین علیہ السلام اپنی نماز شب میں مانگا کرتے تھے. اے اللہ تیرے رسول کی سیرت اور صورت دیکھنے کا جی چاہتا ہے. تیرے رسول کی زیارت کا اشتیاق ہے. ایسا فرزند ہے جو خلق میں، خلق میں، کردار میں، گفتار میں، رفتار میں تیرے حبیب سے مشابہ ہو. خدا نے دعا مستجاب کر لی. مل گئے علی اکبر حسین ابن علی کو. اگر میں یہ اصطلاح آپ کے سامنے بیان کروں نا کہ دیکھ کر جیا کرتے تھے حسین اکبر کو. جب بچہ، خصوصاً بیٹا جب پروان چڑھنا شروع ہوتا ہے تو ماں باپ کے دل کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے. ایک کیفیت ہی الگ ہوتی ہے. کتنے ارمان ہوتے ہیں ماں باپ کے. اچھا اگر جب ہم امام حسین کی مصیبت کو بیان کرتے ہیں نا تو یہ یاد رکھیے گا، یہ کہہ کر میں اور آپ دامن نہیں بچا سکتے کہ حسین تو امام تھے. درست ہے امام تھے. ایک باپ جتنا اپنے بیٹے کو چاہتا ہے نا، حسین اس سے بڑھ کر اپنے بیٹے کو چاہتے تھے. کیوں؟ کیونکہ امام اللہ کی نعمت کا قدردان ہوتا ہے. اولاد ہے نعمت. امام حسین علیہ السلام کو اس نعمت کی قدردانی سب سے زیادہ تھی. لیکن خدا کی محبت اور خدا کا عشق ایسا غالب تھا کہ جب خدا کے دین پر بات آئی نا تو علی اکبر کو قربان کرتے ہوئے دکھائی دیے. علی اکبر پروان چڑھ رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام دیکھ دیکھ کر علی اکبر کو خوش ہو رہے ہیں. روایات میں کہ جب علی اکبر اور عباس دونوں مدینہ کی گلیوں میں نکلا کرتے تھے نا تو دو رویا قطار لگ جاتی تھی. ایک ہو بہو رسول اللہ، ایک ہو بہو امیر المومنین. اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام جناب علی اکبر کا احترام بھی اسی جانب سے کیا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے ایک تو آقا کے فرزند ہیں، دوسری نیت یہ ہوتی تھی کہ رسول اللہ سے مشابہ. پہنچ گئے علی اکبر کربلا. آ گیا روز عاشور. اذان کہی علی اکبر نے صبح عاشور. اب جب اذان کہی نا جناب علی اکبر علیہ السلام نے صبح عاشور، ایک دفعہ جنگ ہوئی یکلخت. میں نے کل آپ کے سامنے مقام زخار کی وہ بات بیان کی تھی نا کہ امام حسین کی طرف سے تیر نہیں چلے. یہ امام حسین کے لشکر کی شرافت پر دلالت ہے. دور سے حملہ نہیں کیا. جو حملہ کرنے آیا اس کو فنار کیا، جو آگے بڑھا اس کو فنار کیا. امام علی نے کہا تھا نا کہ میں اپنے بابا کی سیرت پر عمل کروں گا. صرف امام حسین نے نہیں، امام حسین نے کہا تھا نا کہ میں اپنے بابا کی سیرت پر عمل کروں گا. صرف امام حسین نے سیرت پر عمل نہیں کیا، کربلا کے ایک ایک مجاہد علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. بھاگنے والوں کو نہیں مارا، دور رہنے والوں کو نہیں مارا، جو قریب آ کر حملہ کر رہے تھے ان پر حملہ کرتے تھے. اسی میں کئیوں کو فنار کر دیا. ایک حملہ ہوا یکلخت. نماز کے بعد پہلا تیر خدا لعنت کرے عمر سعد نے چلایا، اور پھر اس کے بعد ایک تیروں کی بارش آئی. اس تیروں کی بارش میں 50 اصحاب امام حسین فی الفور شہید ہوا.
تن بتن کی باری آئی نا، علی اکبر علیہ السلام نے چاہا کہ سب سے پہلے وہ جائیں. آپ مرثیے میں بھی سنتے تقدم ولدی، کربلا ہو چکی تیار، تقدم ولدی. امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر سے کہا کہ علی اکبر جاؤ. اصحاب سامنے آ گئے، انصار سامنے آ گئے. ابن رسول اللہ، ہمارے ہوتے ہوئے آقا میدان کی طرف جائیں، ہمارے ہوتے ہوئے آقا میدان کی طرف جائیں. علی اکبر علیہ السلام کو نہیں جانے دیا اصحاب و انصار نے. باری بنی ہاشم کی آئی. جب باری بنی ہاشم کی آئی تو مقتل نے لکھا علی اکبر نے آ کے اذن چاہا، فاذن اللہ، امام حسین نے ان کو اذن دے دیا. جون کو بیچتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے دسیوں تعویلات کی. جون میں تمہیں کیسے بھیجوں، جون تمہارا کون ہے، جون میں تمہیں نہیں بھیجنا چاہتا. لیکن علی اکبر نے آ کر پوچھا نا تو حسین نے روکا نہیں، بس اتنا کہا کہ علی اکبر ذرا ایک مرتبہ خیموں سے کھولو. آغا اشتہاردی بیان کرتے ہیں کہ علی اکبر علیہ السلام کی والدہ خیموں میں موجود تھی. علی اکبر عقاب نامی سواری پر سوار ہو کر خیموں کے اندر گئے. دو رخصتیں کربلا میں بڑی سنگین ہے، ایک علی اکبر کی رخصت، ایک امام حسین کی رخصت. علی اکبر عقاب نامی سواری پر سوار ہو کر خیموں میں داخل ہوئے. کچھ دیر کے بعد سواری باہر آ گئی مگر علی اکبر باہر نہیں آئے. علی اکبر علیہ السلام جب اندر گئے نا، بیان کیا جاتا ہے کہ علی اکبر نے دیکھا کہ دو بیویوں کے شانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے علی اکبر کی ماں علی اکبر کی طرف آ رہی ہیں. نہ جانے ماں بیٹے کی نگاہوں میں کیا بات ہوئی. علی اکبر نے کہا اماں کل جب روز محشر دادی فاطمہ زہرا کا سامنا ہوگا. ام لیلہ نے بیویوں کے شانوں سے ہاتھ کو ہٹا دیا. علی اکبر سے کہنے لگی بیٹا میں نے تمہیں اجازت دی، تمہاری پھوپھی نے تمہیں پالا ہے، جا کر پھوپھی زینب سے مل لو. اب جب جناب زینب سے جا کر علی اکبر ملے ہیں نا، جناب زینب کی بے قراری کا عجب عالم تھا، بیویوں کی بے قراری کا عجب عالم تھا. کبھی کوئی پھوپھی بازو تھام کر بوسہ لیتی، کبھی ماں آگے بڑھ کر پیشانی کا بوسہ لیتی، کبھی کوئی بہن بڑھ کر ابا کے دامن کو تھام کر بوسہ لیتی. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا علی اکبر خیمے سے باہر آ گئے مگر سیاہ چادر میں لپٹا ہوا کوئی ہاتھ تھا جو خیمے کے پردے سے باہر آتا، علی اکبر کے ابا کے دامن کو تھامتا، علی اکبر کو دوبارہ خیمے میں بلا علی اکبر کو دوبارہ خیمے میں بلا لیا جاتا. اب علی اکبر ہے اور بیویاں ہیں. علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں مگر کوئی بیوی تھام کر دوبارہ خیمے میں لے جاتی ہے. چند مرتبہ یہ عمل انجام پایا. علی اکبر باہر آئے، بابا کی دستبوسی کی، اجازت چاہی، گھوڑے پر سوار ہوئے، عقاب نامی سواری کو ایڑ لگائی، میدان میں جانے لگے. پیچھے سے کسی کی آواز آئی. اب جو پلٹ کر دیکھا بوڑھا باپ علی اکبر کے پیچھے آ رہا ہے. پلٹ کر کہا بابا آپ سے اجازت لے کر آیا تھا. اہل منبر بیان کرتے باپ نے جواب دیا بیٹا تیرا کوئی علی اکبر جیسا لا. علی اکبر نے اتر کر بابا کو دلاسا دیا. دوبارہ سوار ہوئے میدان کی طرف چلے. بہترین جہاد کیا ہے، بہترین جہاد کیا ہے. رجسوانی کی. علی اکبر نے تلوار چلانا شروع کی، ایک ایک کر کے فرنار کرنا شروع کیا. بہترین جہاد کیا ہے. اتنی جنگ کی کہ پیاس کا غلبہ طاری ہوا. اتنی جنگ کی کہ پیاس کا غلبہ طاری ہوا. اب جب پیاس کا غلبہ علی اکبر پر طاری ہوا نا، علی اکبر پلٹ کر واپس آئے اور آ کر بابا سے یہ کہا بابا اگر 2 گھونٹ پانی کے مل جاتے، اگر 2 گھونٹ پانی کے مل جاتے تو علی اکبر آپ کو حیدر کرار کی جنگ کی یاد دلاتے. عباس علمدار علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، علی اکبر علیہ السلام، ان کی جنگ لاجواب تھی. ان شہداء کی جنگ واقعاً تاریخی جنگ تھی. اب جب علی اکبر نے حملہ کر کے واپس آئے نا، بابا سے پانی کا سوال کیا. عرفا یہاں پر ایک بات بیان کرتے ہیں، ذرا رک کر سنتے جائیے. عرفا نے لکھا ہے کہ علی اکبر جوان سال تھے نا. علی اکبر قاسم کی عمر کے تو نہیں تھے، علی اکبر پون محمد کی عمر کے تو نہیں تھے، جوان سال تھے علی اکبر. علی اکبر میدان کارزار سے پلٹے ہیں، پانی کا اظہار کیا. جانتے ہیں کیوں؟ پتہ ہے نا خیموں میں پانی نہیں ہے. جب پتہ ہے خیموں میں پانی نہیں ہے تو علی اکبر کیوں آئے؟ کہا یہ علی اکبر کا آنا بے حکمت نہیں تھا.
علی اکبر نے آ کر اپنی پیاس کا تو اظہار کیا ہے، مگر یہ پیاس یہ مادی پیاس نہیں تھی جو پانی سے بجھتی، یہ لقاء اللہ کی پیاس تھی کہ آ کر حسین ابن علی کے سامنے اظہار کیا۔ کیوں اظہار کیا؟ کیونکہ علی اکبر کو میدان میں جانے کی اجازت مل گئی تھی۔ حسین سے اطمینان کے لیے آئے تھے کہ بابا کیا علی اکبر کو شہید ہونے کی اجازت دے دی؟ علی اکبر ہے نا کا معرفت کے عجیب درجے پر ہیں، معرفت کے عجیب درجے پر ہیں۔ بابا علی اکبر کو شہید ہونے کی اجازت دے دی، اور رفع بیان کرتے ہیں علی اکبر نے مادی پیاس کا اظہار نہیں کیا، لقاء اللہ کی پیاس ہے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام کے عمل کو بیان کیا جاتا ہے۔ کیا کیا امام حسین نے؟ علی اکبر کے دہن کو اپنے دہن کے نزدیک کیا، اپنی خشک زبان کو علی اکبر کے دہن میں دیا۔ علی اکبر یہ کہہ کر پیچھے ہٹے، بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے، آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں، یعنی بابا آپ لقاء اللہ کے لیے مجھ سے زیادہ تڑپ رکھتے ہیں، کیونکہ آپ تو امام ہیں نا، آپ میری کیفیت کو جان رہے ہیں کہ جاؤ علی اکبر جاؤ، تمہیں نانا رسول کے حوض سے بابا علی سیراب کریں۔ علی اکبر چلے، وار کرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ ایک شقی نے چھپ کر علی اکبر کے سر پر وار کیا۔ علی اکبر نے اپنے گھوڑے کے گردن میں ہاتھ ڈال دیے، سر کا خون، علی اکبر کے سر کا خون گھوڑے کی آنکھوں میں گیا۔ اب یہاں پر مقتل لکھتا ہے، شہید بطاری بیان کرتے ہیں، ذهب الفرس الى عسكر العدا فقطعوه بسيوفهم اربا اربا، ہر طرف سے تلواریں چلنے لگی۔ علی اکبر حسین کا لال ظلم کی بدلی میں گر گیا، ہر طرف سے تلواریں تھی۔ علی اکبر کا نازنی وجود تھا، چاہتے ہیں کسی طرح اپنے آپ کو خیمے کے نزدیک پہنچائیں، نہیں چاہتے تھے کہ بابا کو زیادہ زحمت ہو، گھوڑے کو پلٹا دیا، خیمے کی طرف کا رخ کیا۔ اب جب خیمے کے قریب پہنچنے والے تھے، طاقت نہ رہی، پشتے فرس سے زمین کی طرف آئے، گرتے گرتے ایسا سلام کیا، یا بتا علیکہ منی سلام، اے بابا پر دور سے سلام، یعنی شاید کہنا چاہ رہے ہو بابا یا مت آئیے گا، بابا یا مت آئیے گا، آپ نہیں دیکھ سکتے میری حالت۔ زخمی بیٹا گھوڑے سے گرا، حسین کی آنکھوں کی بصارت لٹ گئی، ٹھوکریں کھاتے ہوئے، یا علی این علی، یا علی این علی، اللہ جانے حسین اپنے بیٹے علی اکبر کو پکار رہے ہیں یا مدد کے لیے بابا علی۔ پہنچ گئے حسین سرانے، کڑیل جوان بیٹا ایڑیا رگڑ رہا ہے، حسین کمال صبر کے ساتھ بیٹھے، علی اکبر کے حالت کو دیکھا، ایڑیا رگڑ رہے ہیں، ایک ہاتھ زمین پر مل رہے ہیں، ایک ہاتھ سینے پر دھرا ہوا ہے۔ حسین نے سینے سے ہاتھ کو ہٹایا، کہا جاتا ہے زخم کو ٹٹولا، برچھی کی علی کو محسوس کیا، جو حسین ابن نمیر لعین نے علی اکبر کے سینے پر نیزہ مارا تھا، اب جو برچھی کی علی کو محسوس کیا، ہلانا شروع کیا، کلیجہ الجھ کر آنے لگا، انبیاء کی صفوں میں تلاطم برپا ہے، اے دادا ابراہیم، حسین کی قربانی دیکھیے، انی کو کھینچا، اس سے پہلے کہ انی آتی، ہچکی آئی، علی اکبر کی روح پرواز کر گئی۔ مقتل نے لکھا فبکا بکان شدیدہ، حسین ابن علی نے شدید بکا کیا، علی اکبر کو اٹھانا چاہا۔ یاد ہے نا وہ منظر جب حر کے بیٹے کے لاشے پر پہنچے تھے، حر سے کیا کہا تھا؟ حر جوان کا لاشا ہے، تجھ سے نہ اٹھے گا۔ اب آ کر حر دیکھو حسین کیسے اپنے کڑیل جوان کا لاشا اٹھانا چاہ رہے ہیں، ایک مرتبہ سینے سے لگایا، خیمے کا رخ کیا، اے بنی ہاشم کے جوانوں آؤ۔ علی اکبر کا لاشا خیموں میں آیا، علی اکبر کا لاشا خیموں میں آیا، آخری زحمت ہے، علی اکبر کا لاشا خیموں میں آیا۔ زینب جو آن محمد کو نہ روئی تھی،
زینب جو آن محمد کو نہ روئیں. جانتے ہو زینب کا حال کیا تھا علی اکبر کے لاشے پر؟ ادھر خیمے کے وسط میں لا کر لاشا رکھا گیا. زینب بے قرار ہو کر کھڑے قد سے لاشے پر گر گئی, فریاد کرنے لگی. بی بی کی چادر علی اکبر کے لہو سے رنگین ہو گئی. ارے میرے بھائی کی دنیا اجڑ گئی. حسین ابن علی نے ایک جملہ کہا, اے علی اکبر علی دنیا بعد کلفا, تیرے بعد اس دنیا پر خاک ہو. سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. ما تمه